اور بہرحال نمازیں تو بہت زیادہ ہیں جو مستحب نمازوں کے عنوان میں ہیں. البتہ کچھ نمازیں ہم نے بیان کر دیں، کچھ نمازیں باقی ہیں. غم و اندوہ سے نجات کی نماز، غم اور اندوہ سے نجات کی وہ نماز جسے امام سید سجاد علیہ السلام نے تعلیم دی. امام علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ جب کبھی آپ اس کیفیت میں مبتلا ہوا کرتے تھے، یا آپ نے خود جو تعلیم فرمایا کہ جب کبھی ایسی کیفیت ہو تو تمہیں چاہیے کہ پاک اور صاف لباس کا انتخاب کرو اور مستحبات کے ساتھ مکمل وضو انجام دو. پاک اور صاف لباس اور مستحبات کے ساتھ مکمل وضو انجام دینا. کبھی ایسا ہو سکتا ہے وضو آپ اور ہم کر رہے ہوں مگر مستحبات کو چھوڑ دیتے ہو. جن میں سے خاص طور سے بعض مستحبات تو ایسے ہیں کہ جن کو چھوڑ دینے سے انسان کے لیے شاید نماز میں مشکلات پیش آئیں. جیسے منہ کے اندر جو غذا کے ذرے رہ جاتے ہیں، اگر کلی نہ کی جائے تو اس بات کا امکان ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے، تلاوت قرآن کرتے ہوئے وہ ذرات زبان پر آئیں گے. جب زبان پر آئیں گے تو پھر مخارج میں پرابلم پیدا ہوگی. تو شاید بعض مستحبات کا تعلق ایسا ہے جو انسان کے واجبات پر اثر انداز بھی ہوتا ہے، مگر امام فرماتے مکمل طور پر مستحبات انجام دیتے ہوئے وضو کیجئے، پاک صاف لباس پہنیے، اور پھر امام کے الفاظ تو یہ ہیں کہ گھر کی چھت پر جائیے. لیکن اگر گھر کی چھت میسر نہیں ہے تو پھر جہاں ممکن ہے کہ آپ زیر آسمان نماز پڑھ سکیں، یا جہاں ممکن ہے کہ آپ خلوت میں یا مقام قبولیت نماز پہ نماز پڑھ سکیں، مسجد میں آ کر، امام بارگاہ میں جا کر، یا کسی ایسے مقام پر جا کر جہاں نماز پڑھنے میں آپ کو زیادہ لطف محسوس ہوتا. نماز پڑھ لیجئے. 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے مکمل ہوگی. اور نماز کی نیت چونکہ مخصوص لکھی نہیں اس روایت میں، تو غم و اندوہ سے نجات کی نماز یا نماز امام سید سجاد علیہ السلام 2 رکعت نماز قربتاً. رکعت اول میں الحمد کے بعد، رکعت اول میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ زلزال کی تلاوت. رکعت دوم میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ اذا جاء نصر اللہ کی تلاوت. 2 رکعت نماز مکمل ہو گئی. پھر 2 رکعت نماز رکعت اول میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ کافرون کی تلاوت، اور رکعت دوم میں یعنی آخری رکعت کے اندر الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت. زلزال، نصر، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، 4 رکعت نماز. یہ 4 رکعت نماز مکمل کر کے 2 رکعت کی 2 نمازیں مکمل کر کے آپ نے پھر رب کی بارگاہ میں، امام فرماتے ہیں مردوں کے لیے تو یہ بات آسان ہے کہ وہ اپنے سر سے کسی کپڑے کو یا امامے کو، یا اگر کیپ پہنے ہوئے ہیں تو سر کو برہنہ کر لیجیے. یہ بات مردوں کے لیے تو بہت مناسب ہے کہ جہاں کوئی دیکھنے والا ہو کہ نہ ہو وہ اپنے سر کو برہنہ کر سکتے ہیں. البتہ اگر مومنات کی نماز پڑھیں گی تو ان کے لیے بہرحال ذمہ داری یہ حجاب رہے گا کہ ان کے سر کے بال نمایاں نہیں ہونے چاہیے کہ جہاں کوئی دیکھنے والا انہیں موجود ہو نامحرم. پھر یہ عمل انجام دے کر کے سر کو برہنہ کرنے کے بعد رب کو واسطہ دیجئے کہ پروردگار ان اسماء کا واسطہ، اسماء ناموں کا واسطہ، کہ جن ناموں کو اگر آسمان کے بند دروازوں پر پڑھا جائے تو آسمان کے بند دروازے کھل جاتے. اگر ان ناموں کو، ان اسماء کا واسطہ کہ جن ناموں کو اگر زمین پر پڑھا جائے تو زمین کے راستے کھل جاتے، زمین شگافتہ ہو جاتی ہے، زمین اپنے خزانے اگل دیتی. ان ناموں کا واسطہ کہ جن ناموں کو اگر مشکلات کے مقابل پڑھا جائے تو مشکلات دور ہو جاتی ہیں. ان ناموں کا واسطہ کہ جن ناموں کو اگر اہل قبور کی قبور پہ پڑھا جائے تو مردوں کی مغفرت ہو جاتی. پروردگار تو درود نازل فرما محمد اور آل محمد پر، میری مشکل کو حل فرما. تو 4 جملے مولا نے استعمال کیے خدا کے ناموں کا عنوان دیتے ہوئے. خدا کے وہ نام آسمان پہ پڑھے جائیں تو دروازے وہاں کھل جائیں، زمین پہ پڑھے جائیں تو زمین اپنے خزانے اگل دے، اگر مشکلات کے مقابل پڑھے جائیں تو مشکلات ختم ہو جائیں، اگر اہل قبور کی قبور پہ پڑھے جائیں تو ان کی مغفرت ہو جائے. ان ناموں کا واسطہ. پھر 5واں جملہ ہے کہ درود نازل فرما محمد اور آل محمد پر، اور پھر اپنی حاجت کے لیے امام فرماتے ہیں کوئی اس طرح دعا مانگتا نہیں مگر خدا اس کی حاجت کو ضرور پورا فرما دیتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ تو نماز کا بیان تھا، اور نماز کے بیان کے بعد اب مشکل عنوان پہ ہماری گفتگو کل وہاں تک پہنچی تھی کہ جہاں
انسان اپنے نفس کی پہچان کے اعتبار سے، اور بہت مشکل سا مرحلہ ہے، آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں جتنا آسان سمجھا، قسم بخدا لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، بلکہ میں خود اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایسی دعا، کوئی ایسی نماز، کوئی ایسا تعویذ کہ جو نفس کے خلاف جنگ میں مجھے بے فکر کر دے. تو اب تک تو تلاش کے باوجود مجھے کوئی ایسی دعا نہیں ملی، ایسی نماز نہیں ملی، بہت غور کیجئے گا، کوئی ایسا تعویذ نہیں ملا جو مجھے بے فکر کر دے کہ اب تو نفس سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، اب تو کوئی جہاد نہیں ہے، لہذا اطمینان سے سو جائیے. آئیے اس کیفیت کو ہم اور آسان کرتے ہیں کہ انسان کے اندر کی کیفیات کو جو بیان کیا نفس کے نام سے، ایک خود خواہی ہے، یعنی انسان کی اپنی خواہشات پہ عمل کرنا ایک خود پسندی ہے. انسان اپنی پسند کے پیچھے چلنا شروع کر دے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی خود پرستی، یعنی اپنے آپ کو سب سے بہتر خیال کرتے ہوئے اپنے نفس کی ہی پوجا کرنا شروع کر دیتا، یہ سمجھنے کے بعد کہ مجھ سے بہتر کوئی اور فیصلہ کرنے پر قادر نہیں ہے. یہ تمام مسائل نفسیات ہیں کہ جنہیں مکتب عرفان اور مکتب عشق افراد نے اس طرح سے حل کیا. وہ کہتے ہیں نفس ایسا ہے. بہت غور کیجیے گا، کبھی کبھار تو انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے اندر یہ جذبات ہیں بھی کہ نہیں ہیں. کیا مطلب؟ اندر خواہشات ایسے سو رہی ہوتی ہیں جیسے کوئی اژدہا سرد موسم میں خون ٹھنڈے ہو جانے کی بنیاد پر پڑا رہتا ہے. اس کو ہاتھ لگائیے، اژدہے کو ہاتھ لگائیے، بچے اس سے کھیل لیں، کچھ نہیں کرتا، اور جیسے ہی دھوپ کی پہلی کرن اس پہ پڑتی ہے بیدار ہو جاتا ہے. دوسری مثال، یہ ساری مثالیں مکتب عرفان، مکتب عشق والوں کیفیات، ایسی مثالیں کہ جو آج علم نفسیات اور خاص طور سے علم عرفانیات میں حیران ہے کہ اس زمانے کے افراد نے مثالیں سمجھی کیسے. کہتے ہیں ایسی مثال ایسے کہ جیسے کوئی بھیڑیا ہو یا کوئی کتا ہو اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان اپنے سر کو دیے ہوئے پڑا ہوا، بالکل نقصان نہیں پہنچاتا، بالکل شور شرابہ نہیں کرتا، وہ سو رہا ہے. اب بھیڑ سو جائے یا بھیڑیا سو جائے، سوتے ہوئے دونوں برابر، یہ بھیڑ سو جائے یا بھیڑیا سو جائے. لیکن جیسے ہی کوئی مردار، کوئی گوشت کا ٹکڑا، کوئی مرا ہوا حیوان ان کے قریب لا کے ڈال دیا جائے، یہ سوئے ہوئے بھیڑیے ایسے بیدار ہو جاتے ہیں کہ اس پر اچانک پل پڑتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے بال، ہر ایک بال دانت کی طرح سخت ہو جاتے ہیں. انسان کو خود بھی نہیں معلوم ہے کہ اس کے اندر کتنی خواہشات ایسی ہیں کہ جو کسی بھی موقع پر، کسی بھی وقت میں بیدار ہو کر اس کے لیے مشکلات. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. چلیے مثالوں کو بڑا آسان کرتے ہوئے کہ یہ لفظ قرآن نے استعمال کیا کہ نہیں کیا؟ کیا استعمال. قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا تقریباً 3 مقامات پہ استعمال ہوا. 2 مقامات ایک جیسے اور ایک مقام سے الگ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں 2 مقامات پہ استعمال ہوا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے معاملے پر اس لفظ کو استعمال کیا. یا سورہ مبارکہ نحل میں استعمال ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد سامری نام کی شخص جس نے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بیوقوف بنایا اور ایک ایسے بچڑے کی مورتی بنا کر ان کو پوجنے کی دعوت دی، اس واقعے میں لفظ استعمال ہوا سولت، سین واو لام تے. پورے قرآن میں یہ لفظ 3 بار استعمال ہوا. سولت لی نفسی، سامری کہتا ہے کہ میرے نفس نے مجھے ایسے بنا کے پیش کیا کہ مجھے اچھا لگا کہ یہ کروں. بہت غور کیجئے گا، باتیں بہت دور جائیں گی. مجھے اچھا لگا کہ میں یہ کروں. اور وہ جو استعمال جناب یعقوب علیہ السلام نے کیا، سولت لکم انفسکم امرا، تم جو آگے خبر دیتے ہو کہ یوسف کو، تمہارے بھائی کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے اور یہ اس کا خون آلود کرتا ہے، تو یہ تمہارے نفس نے تمہیں اس طرح زینت کے ساتھ یہ بات سمجھا دی ہے. سولت لکم انفسکم امرا. ترجمہ کیا ہے اس کا خاص نام ہے تسویل. تے سین واو یہ لام تسویل. تسویل کا مطلب کیا؟ کبھی کبھی انسان کہتا ہے کہ وہ نفس انسان کو اس طرح سے دکھاتا ہے، پورا میک اپ کر کے دکھاتا ہے. بہت غور کیجئے گا. میں مثال کو آسان کیسے کروں، ایک روایت سن لیجیے. چلیے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں، امام کی بارگاہ میں ایک شخص ہے جو امام کے دولت پہ حاضر ہوا ہے، بارگاہ مقدس میں حاضر ہوا ہے. اس نے دق الباب کیا. یہ بات میں مکمل کروں گا اشاروں میں، کھول کے بیان نہیں کروں گا. اس نے دق الباب کیا، امام کے دروازے مقدس پر نوک کیا. اندر سے کنیز
دروازے پر آئی اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا کنیز کی طرف، اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا کنیز کی طرف۔ امام نے اندر سے، امام کے لیے تو مشکل نہیں ہے، انسان کسی مقام پر کسی طرح کے گناہ کو انجام دے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اسے خدا کی آنکھ بھی دیکھتی ہے، پیغمبر کی آنکھ اور مولا کی آنکھ بھی دیکھتی ہے۔ اور 3 کیمرے ایسے لگے ہوئے ہیں، ایک نہیں 3 کیمرے لگے ہوئے، ایک خدائے دو جہاں کی نگاہوں میں انسان رہتا ہے، ایک رسول خدا کی گواہی کے عنوان میں آپ تمام اعمال کے گواہ ہیں، اور تیسرا گواہ زمانے کا امام ہے۔ تو امام نے اس پورے منظر کو دیکھ لیا، جیسے ہی وہ اندر آیا امام نے فرمایا تم یہ کیا حرکت کر رہے تھے؟ کہتا ہے مولا میں سمجھا کہ یہ کیفیت کیا ہے، بہت غور کیجئے گا کہ مجھے میرے نفس نے ایسا بنا کے دکھایا کہ جیسے ہے کچھ اور دکھائی کچھ اور دیتا ہے کچھ اور دکھائی کچھ اور دیتا ہے۔ تو انسان کا نفس اسے ایسی تصویر بنا کے پیش کرتا ہے کہ انسان اسے صحیح سمجھنے لگتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے جب کبھی گمان پیدا ہونے لگے تو اپنے گمان پہ زیادہ مت سوچا کرو کہ اکثر گمان انسان کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ میں مثال کہہ دوں، میرے ساتھ خود ہو چکا ہے۔ ایک نمازی ہمارے مسجد کے باہر کے علاقے میں رہتے تھے اور ان کو مجھ سے شکایت ہو گئی۔ شکایت کیا ہوئی کہ مولانا مغرور ہو گئے۔ اچھا مغرور ہو گئے، کیا بات ہو گئی؟ کہ جب بھی میں ان کو سلام کرتا ہوں، جب بھی وہ اپنے خیال میں جب بھی میں ان کو سلام کرتا ہوں تو مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیتے۔ اب میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے، میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے۔ بسا اوقات انسان کا نفس اسے ایسے نتیجے پر پہنچا دیتا ہے، ممکن ہے کہ آپ نے سر ایسے موڑا ہو، میں سمجھا کہ میرے سلام کو دیکھ کے منہ موڑ لیا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ نے مجھے دیکھے بغیر کوئی جملہ کہا ہو اور آپ فیصلہ کر لیں کہ نہیں یہ میرے بارے میں کہا گیا۔ تو بہت سے مقامات پر گھر کے معاملات میں، خاندان کے معاملات میں، خود انسان کے دیگر صاحبان ایمان کے ساتھ تعلقات کے اعتبار سے انسان کا نفس اسے عجیب عجیب نقشے بنا کے دکھاتا ہے۔ ایسا مت سمجھیے کہ اندر نفس جو ہے وہ خاموش ہو گیا ہے، نہیں، یہ سو رہا ہے، بھیڑیا ہے۔ جب بھی کبھی اسے مردار ملے گا تو یہ اس پہ جھپٹ پڑے گا۔ اس لیے ہی تو انسان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ کہ روایت کے اعتبار سے انسان کی 3 قسمیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ بالکل ہم اختتام پر بات کو پہنچا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل پرسوں میں یہ بات مکمل کر لیں، یہ سارے مکاتب کی تفصیل آپ تک پہنچا دی جائے۔ انسان کی 3 قسم ممکن ہے۔ ایک قسم انسان کی جو فرشتوں سے افضل ہے، حیوانات سے بالاتر ہے، ایک قسم انسان کی جو حیوانات کے برابر، اور ایک قسم انسان کی جو حیوانات سے پست اور حیوانات سے بدتر ہے، حیوانات سے بلند ہے، حیوانات کے برابر ہے یا حیوانات سے پست ہے، حامل اخلاق ہے یا ضد اخلاق ہے یا کچھ بھی نہیں، نہ حامل نہ ضد۔ 3 باتیں ہو گئیں، ایک حامل اخلاق یعنی فرشتوں سے بلند، ایک ضد اخلاق یعنی حیوانات سے بدتر، اور ایک نہ حامل اور نہ ضد یعنی حیوانات کے برابر۔ اب آئیے مثال، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس کی مثال کیا ہے؟ یہ تینوں قسمیں ہم پہچانے کیسے؟ کہ انسان اگر صرف اپنے لیے سوچنا شروع، یہ تینوں خود نفسی کے مسائل ہیں، انسان اگر خود اپنے لیے سوچے، اپنے لیے کمائے، اپنے لیے کھائے، اپنا لباس خریدے، اپنا مکان بنائے، بس اپنے کام کرے، تو اس انسان کے پاس ضد اخلاق نہیں ہوا، یہ ضد اخلاق نہیں ہے، اور نہ یہ حامل اخلاق ہے، نہ یہ ضد اخلاق ہے اور نہ حامل اخلاق۔ پھر کیا ہے یہ؟ کہ یہ حیوانات کی طرح سے ہر حیوان اپنے لیے کھاتا بھی ہے، اپنے لیے بیٹھنے کی جگہ بناتا بھی ہے۔ اگر اس نے خود کھایا ہے، خود کمایا ہے اور خود بیٹھنے کے لیے مکان بنایا ہے تو یہ حیوان کے برابر ہے، جیسے حیوان کرتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود اپنے لیے کماتے اگر اپنے لیے کمائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کماتے کے ساتھ جمع کرنا شروع کر دے، حرص کی کیفیت پیدا ہو جائے، اور حرص کی کیفیت کے ساتھ ساتھ بخل پیدا ہو جائے، تو انسان کی یہ کیفیت اسے اب حیوانیت سے نیچے لے جا رہی ہے۔ ابھی تک تو حیوان تھا، اپنے لیے کھاتا تھا۔ حیوان بھی کیسے ہیں؟ حیوان کو پتا ہے کل خدا کھلائے گا، تو آج کی بات تو کرتا ہے حیوان، کل کی بات نہیں کرتا۔ یا الفاظ کو بدل لیجئے، امام فرماتے ہیں رزق مسئلے پر خدا پر اتنا یقین تو رکھو جتنا پرندگان رکھتے ہیں،
جب اپنے گھونسلے سے آشیانے سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور جب پلٹ کے واپس شام کو آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ایک کیفیت یہ کہ انسان پھر حل من مزید اور چاہتا ہے، اور چاہیے۔ کتنا چاہیے؟ کتنا زندہ رہو گے؟ کتنا چاہیے؟ 2 روٹی آپ کے لیے کافی تھی، کیا 200 روٹی چاہیے آپ کے لیے؟ کتنا چاہیے؟ 2 لاکھ کافی تھے، کو 20 لاکھ چاہیے؟ یہ کیفیت کب ہوئی؟ 2 باتیں، ہرس، لالچ، اور پھر انسان میں جب کہا گیا تمہاری خوش قسمتی یہ ہے، تمہاری سعادت یہ ہے، تمہاری آخرت یہ کہ تم خرچ کرو، لوگوں کھلاؤ، غریب کی امداد کرو، تو انہیں کوئی بات سمجھ میں منطق اور عقل کی نہیں آتی۔ کہتے ہیں بس یہ سب باتیں بیکار کی ہیں، یہ جو ہے جمع کرنا ہے۔ ہرس اور بخل، یہ 2 کیفیات پیدا ہوئیں، اور اس سے بڑھ کر اور کیفیت وہ ہے تکبر اور خود پسندی۔ ابھی آہستہ آہستہ حیوانیت کے درجے سے نیچے گر رہا ہے۔ کوئی حیوان دوسرے حیوان کا رزق نہیں چھینتا، لیکن انسان کا رزق چھیننے پر تیار ہے۔ کوئی حیوان کسی دوسرے حیوان کی بربادی کی خواہش نہیں کرتا، سوائے وہ جسے خدا نے اس کے لیے خوراک بنایا ہو، وہ الگ موضوع۔ لیکن ایک حیوان دوسرے حیوان کی بربادی کی خواہش نہیں رکھتا۔ مثال دوں میں آپ کو، ساری بکریاں ایک ریوڑ میں چلتی ہیں، جو ریوڑ سے الگ ہو جائے وہ گمراہ ہو جاتی ہے، جو ریوڑ کے ساتھ ساتھ رہے وہ پھر بھی کہیں نہ کہیں نجات پا لیتی ہے۔ یہ انسان ہے جو متفرق دکھائی دیتا ہے، بس اوقات تو ایک صف میں بیٹھ کر، ایک جماعت میں کھڑے ہو کر بھی اتنا فاصلہ رکھتا ہے کہ شانے تو مل جاتے ہیں مگر دل نہیں ملتے۔ حیوانات عجیب ہیں، ٹکرے بھی مارتے ہیں، ساتھ کھاتے بھی ہیں اور ساتھ چلتے بھی ہیں۔ حیوانات کی حد تک انسان رہے تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ حیوانات سے بھی گر گیا، کتنا گرا کہ اسے اپنی خوش بختی کی پرواہ نہیں ہے، دوسرے کی بدبختی کی پرواہ ہے۔ اسے یہ خیال نہیں کہ میں آگے بڑھ جاؤں، اسے یہ خیال کہ آپ آگے نہ بڑھ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہے یا نہیں؟ بھائی آپ کو آگے بڑھنا ہے، آپ آگے بڑھ جائیے۔ بہت سی مثالیں ہیں، واقعات ہیں کہ یہ کیفیت ایسی آتی کہ انسان حسد کی آگ میں ایسے جلنا شروع کرتا کہ دوسرے کو ہنستا ہوا دیکھے تو پریشان ہے، دوسرے کو کھاتا ہوا دیکھے تو پریشان ہے، دوسرے کو اچھا لباس پہنتے ہوئے دیکھے تو پریشان ہے۔ ارے تو اپنے لیے سوچ، تجھے کیا کرنا ہے؟ کیا نہیں، مجھے تو اس کا غم کھایا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حیوانیت سے بھی بدتر ہے۔ ہم نے کسی حیوان کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنا چارہ چھوڑ کر کسی دوسرے حیوان کو چارہ کھاتے ہوئے دیکھ کے پریشان ہو جائے۔ ہم نے ایسے کسی حیوان کو نہیں دیکھا، البتہ انسان کو دیکھا ہے کہ جو اپنی نعمتیں چھوڑ کر اس لیے پریشان ہے کہ اس کے مخالف، اس کے مقابل کو نعمتیں کیوں مل رہی ہیں۔ تو ایسا انسان بدترین انسان۔ اس لیے سرکار ختمی کے مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بہت غور کیجئے گا، ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا دشمن ادعا عدوک، تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا اپنا نفس ہے، التی بین جنبی، جو تمہارے 2 پہلوؤں کے درمیان رہتا۔ پوچھا گیا کسی صوفی سے کہ بتاؤ اس حدیث کی شرح کیا ہے، کہ آپ نے کیوں فرمایا یہ؟ وہ صوفی کہتا ہے اس کی شرح یہ ہے کہ کسی دشمن کو اگر آپ کچھ دیجئے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے پیسے دیجئے، آہستہ آہستہ دشمن کی دشمنی ختم ہوتی جاتی ہے۔ آپ اسے کھلاتے پلاتے جائیے، آپ اسے انعام و اکرام عطا کیجئے، وہ آہستہ آہستہ دشمن سے دوست بن جاتا ہے آپ کا، سوائے نفس کے۔ اسے جتنا کھلاؤ، جتنا پلاؤ، جتنا اس کی بات مانو، یہ اتنا ہی انسان کی مخالفت دشمنی پر رہتا ہے۔ باہر کے جتنے دشمن ہیں، اور بات بڑی آسان سی ہے، اگر بھیڑیا جاگ رہا ہو تو بھیڑیے سے بچنا آسان ہے، اگر بھیڑیا جاگ رہا ہو، اگر اژدہا جاگ رہا ہو تو آپ اس سے مقابلے پہ تیار رہتے ہیں، لیکن اگر یہ بھیڑیا اور اژدہا سو گیا ہو اور آپ سمجھیں کہ اب تو یہ کچھ نہیں کر سکتا، تو اسی وقت انسان کسی گناہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ بہت غور کیجئے گا، حتیٰ کہ نماز شب پڑھنے کے بعد، حتیٰ کہ تلاوت قرآن کے بعد، حتیٰ کہ انسان ماہ رمضان میں روزوں کی دعاؤں اور عبادات کے ساتھ جس لمحے یہ محسوس کرے کہ اب تو اندر والا کوئی بھی سر نہیں اٹھائے گا، کوئی جذبہ، کوئی خواہش، اسی وقت انسان کا امتحان شروع ہو جائے گا۔ اور وہ امتحان کیا؟ اس پہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا
جب ایک غزوے سے کچھ لوگ فتح یاب ہو کر واپس پلٹے تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچے، کامیاب ہو کر آئے تھے۔ مرحباً بکم، اللہ کے رسول نے ان کا استقبال کیا، ان کی تعریف کرتے ہوئے ان کو ویلکم کیا کہ آئیے، بہت مبارک ہو آپ کو، آپ آ گئے، آپ نے جہاد اصغر کر لیا۔ شاید اگر اس مقام پر ہم اور آپ ہوتے تو ہم بھی سوچتے یا رسول اللہ، جان لڑا کر تو آئے ہیں، آپ جان لڑانے کے بعد بھی اصغر کہہ رہے ہیں، یہ تو عجیب سی بات ہے یا رسول اللہ، ہم نے تو بڑی محنت کی ہے، ہم نے تو اپنی جان خطرات میں ڈال کر دشمن کو ختم کیا ہے اور کامیاب ہو کے لوٹے ہیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، کہتے ہیں بڑی کامیابی نہیں ہے یہ جہاد اصغر ہے۔ تو پھر اصحاب نے سوال کیا یا رسول اللہ پھر جہاد اکبر کیا ہے؟ تو میں جہاد اکبر اپنے نفس سے جہاد کر، گویا میدان جہاد میں دشمن سے مقابلے کے بعد مسلمان مجاہد غازی بن کے لوٹا، اس کو بھی جہاد کرنا ہے۔ آپ نے نماز پڑھ لی ہے، روزہ رکھ لیا ہے، آپ کو بھی ایک جہاد کرنا ہے۔ نماز چھوٹا جہاد ہے، واجبات میں شامل ہے، لیکن اس سے بڑا جہاد اکبر کیا ہے؟ اپنے نفس سے جہاد کر۔ اور ایک جملہ کافی ہے، اور پھر بات کو آگے بڑھائیں گے۔ جہاد اکبر کے لیے اور اصغر میں کیا فرق ہے؟ اصغر میں یہ ایک دشمن سامنے تھا، میں نے ایک دفعہ مارا وہ مر گیا، 2 دفعہ مارا مر گیا، 3 دفعہ مر گیا نا، لیکن یہ دشمن جو اندر بیٹھا ہوا ہے یہ مرتا نہیں ہے، کیا خبر کب جاگ جائے، کیا خبر کب سر اٹھا لے، اور پھر ایسے تصویر بنا کے دکھاتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہی بات صحیح ہے، رات کو لیٹتا ہے بستر پر، تانے بانے خوب بنتا ہے، اچھا ساس نے یہ کہا تھا تو بیوی نے یہ کہا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا تو میں یہ ہو گیا، صلوات پڑھے محمد والے کہ اس نے یہ کیوں کہا، اس نے وہ کیوں مجھ سے رویہ اختیار کیا۔ یہ تمام باتیں کیا ہیں؟ یا کبھی انسان اپنے خیالات میں کھو کر، یہ خیالات کیا ہیں، وسوسے کیا ہیں، تصویر کیا ہے، تصویر کیا ہے، وسوسہ ایسا بنا کر نفس دکھاتا ہے کہ آپ سائن اس پہ کر دیتے ہیں، یہ ٹھیک ہے اوکے، اور آپ کو مجھے احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا ہے۔ شاید اسی لیے کہا جاتا ہے رب کی بارگاہ میں یہ مت کہو کہ تم نے کسی اور پہ ظلم کیا ہے، کہو ظلمت نفسی، میں نے ظلم کس پر کیا؟ ظلمت نفسی، اپنے اوپر ظلم کیا ہے، کیونکہ سارا کام میرا اپنا ہے۔ مجھے نفس نے اس طرح کی تصویر بنا کر دکھائی کسی کے بارے میں، مومن کے بارے میں، مومنہ کے بارے میں، کسی بھائی کے بارے میں، کسی کے اور معاملات کے بارے میں، کہ میں سمجھا کہ بات یہی حق ہے، اور میں نے اس کو ویسا ریئیکشن کر دیا، جبکہ ایسا، یہ لفظ ہے سولت۔ اب لوگ کہتے ہیں نا جی میرا دل چاہتا ہے ایسا کروں، تو خدا کے لیے جب کبھی دل چاہنے کی بات آئے رک جائیے گا، اگر دل پر علی کی حکومت ہے تو خیال کیجئے آپ کی مرضی نہیں چلے گی، مولا کی مرضی چلے گی۔